السلام علیکم، ویلکم بیک ود اندر ولاگ۔ یہ ہمارا آج کا ولاگ ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، مطلب جو میں نے سوچا کہ ہم یہ جج کرتے ہیں کہ کیا ہم خوشیاں جو ہیں وہ صرف پیسوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کس حد تک حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، جو دل کا سکون ہوتا ہے، وہ ہم صرف اور صرف پیسوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی، ایسے ہی کچھ میں نے کہا دیکھوں ذرا کورس وغیرہ، کچھ ناولز وغیرہ دیکھے میں نے۔ تو اس میں نے یہ کچھ پروفیسرز کو سنا، تو ان کے مطابق یہ تھا کہ لنڈن یونیورسٹی میں جو ایک پروفیسر تھے نارڈن، انہوں نے ایک سرچ کی کہ اپنے کلاس کے بچوں میں انہوں نے دو گروپس بنائے، یعنی کہ انہوں نے اس کی گروپنگ کی۔ تو ایک گروپ کو انہوں نے کچھ ڈالرز دیے اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ ڈالرز اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، شام تک آپ نے انہیں یوز کر لینا ہے، اپنی ذات پہ صرف خرچ کرنا ہے ان کو۔ اور دوسرے جو گروپ کے بچے تھے، ان کو بھی انہوں نے کچھ ڈالرز دیے اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے اپنی ذات پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرنے، یہ آپ نے کسی دوسرے انسان پہ خرچ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے ان سے ان کا فیڈ بیک لیا، تو اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا، یا انہیں یہ ایکسپیرینس حاصل ہوا کہ سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرنے سے آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ دوسروں پہ ہی خرچ کرنا چاہیے، لیکن جو ہیومن ہے، جو سیلفش انسان ہے، وہ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے۔ سیلفش انسان کبھی دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا، سیلفش انسان صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے۔ اور یہ تو حدیث بھی ہے نا کہ انسان کا جو گڑھا ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، وہ اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ خرچ کریں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملینئر بلینئرز جو ہوتے ہیں، وہ جب اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے جب وہ تنگ آ جاتے ہیں، یعنی کہ نیئر اباؤٹ ٹو سوسائڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ سوشل ورکنگ کی طرف چل پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر ایسا سوشل ورکر بن جاتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اگر وہ مطلب ان کا کوئی اور ریلیجن ہو تو بھی وہ سوشل ورکنگ کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک دلی خوشی ملتی ہے، ایک ایکچول جو میرے خیال میں سکون جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، وہ حاصل ہوتا ہے ہمیں بانٹنے سے۔ اور بانٹنا صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بانٹنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتی ہوں ویڈیو میں۔ تو لیکن ابھی میں آگے آپ سے یہ کہوں گی کہ جو پاکستان جو ہے وہ انفارچونیٹلی چیریٹی اور سوشل ورکنگ کے حساب سے نا، اس کا یہ کلچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ سی ویز اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اپروول نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایکسپیرینس نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ ہاں ہم کوئی سوشل ورکر بھی ہیں، یا ہم کوئی چیریٹی کرتے ہیں، یا ایسا کچھ، نو، بالکل بھی نہیں۔ پھر ایک اور ریسرچ ہوئی ہے کہ ایک آدمی کہہ لیں، یا ایک انسان، یعنی کہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جیل میں وہ مطلب وہ جیل کے لوگوں کے اوپر کروڑوں خرچ کرتا تھا، یعنی کروڑوں خرچ جو ہے وہ صرف جیل کے لوگوں پہ کرتا، کبھی ان کے واش رومز پہ وہ فوکس کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے پہ فوکس کر رہا ہے، ان کی رہائش پہ فوکس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ اس کو ان جیلر سے کچھ ریٹرن میں مل نہیں رہا۔ یہ کامن سی بات ہے کہ جو ہیں جیلرز وہ آپ کو کیا دیں گے، مطلب وہ جو قیدی ہیں وہ کیا دیں گے آپ کو بھائی ریٹرن میں۔ تو اس نے، لیکن وہ ان پہ خرچ کرتا تھا، اس کو بدلے میں کیا ملتا تھا؟ اس کو دلی سکون ملتا تھا، اس کو خوشی ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں کرنی چاہیے کہ جن کا ہمیں جو ہے وہ رزلٹ صرف صلے کے طور پر ملے، نہ کہ پیسوں کے طور پر ملے، یا اس کا کوئی ایز سچ ہمیں ریونج ملے جو ہم انسانوں سے لینا چاہیں۔ ہمیں اس سے ہٹ کے بھی کچھ کام کرنے چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے کیا کام ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فن ہے، یعنی اگر آپ کھانا اچھا بناتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی سکھا دیں، فی سبیل اللہ سکھا دیں، ایسے ہی سکھا دیں۔ اور اگر کوئی آپ کو اس کے ریٹرن میں کچھ دینا چاہ رہا، تو آپ اس کو منع کر دیں کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈو دس جسٹ فار اللہ، جسٹ فار، ایسے ہی میں بس یہ کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتی تھی، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میں نے کیا۔ پاکستان میں جتنے شعبے ہیں، یا کہہ لیں جتنے پروفیشنز ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے۔ آپ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ دل کھول کر بانٹ سکتے ہیں، کسی اپنا یعنی کہ فن دے سکتے ہیں، اپنی ابیلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔
اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہے، یعنی اگر وہ کسی کے درمیان صلح کروا سکتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات رکھے بغیر کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ارے بھائی بدلہ لینے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دن میں کرتے ہیں، تو کچھ ایسا بھی کر کے دیکھیں جو آپ کو دلی سکون دے، جو ایکچول خوشی جس چیز سے آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جوڑنے سے زیادہ ہمیں خوشی ملتی ہے بانٹنے سے۔ اچھا، جوڑنا جو ہے نا، جو انسان جتنا زیادہ جوڑتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو ایک چیز اور ملتی ہے بونس کے طور پر، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے خوف۔ جتنا زیادہ اس نے جوڑا ہوا ہوگا اس کے پاس اس خوف بھی اتنا زیادہ ہی ہوگا۔ وہ جیسے کہ واصف علی شاہ کہہ گئے ہیں کہ اتنا ہی جوڑو جتنا چھوڑنا مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی جوڑو جتنا آپ کے لیے، یعنی کہ اس کو چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ یعنی کہ انسان جتنا زیادہ اس کے پاس جائیدادیں ہوں گی، جتنا بھی وہ ملینئر بلینئر ہوگا، کروڑوں پتی، مطلب لاکھوں پتی، جس بھی لینگویج میں آپ کو سمجھ آئے، تو اس کو جب وہ مطلب مرنے سے پہلے اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، میں نے اب یہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، جو کہ اس نے اتنی محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں بڑی اس کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو جمع کرنے کی بجائے آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا تگنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے۔ بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ بھئی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ صدقہ دے دیں، آپ کسی کی ہیلپ کر دیں تو بدلے میں آپ کی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ جوڑ کے یہ اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسے خرچ کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں ہمیں ان کی بالکل بھی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق میں کبھی دعا بھی کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی دے رکھی ہے، ہمارے ہاتھ پیر چلتے ہیں اور ہم اور کما سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر کالا ناگ بن کے بیٹھنے کی بجائے ہم انہیں خرچ کریں۔ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، ہمارے حق ہمسائے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بھی کچھ لگتا آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، تو آپ پھر بھی اس پہ خرچ کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو گھر کی ہیلپر ہے اس کو آپ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ دینے کا سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو اپنے یوزڈ کپڑے دے دیں جو کہ آپ نہیں پہن سکتے تو اب آپ اس کو دے دیں، نو وے، یہ دینے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو وہ چیز دیں جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ آپ نے عید کا ایک جوڑا لیا ہے، ایک آپ اس کو بھی لے دیں، کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ ٹھیک ہے؟ عید تو سال میں صرف 2 ہی دفعہ آتی ہیں، کوئی زیادہ دفعہ تو آتی بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی بیٹی ہے اور آپ کو کوکنگ میں اسکلز اچھے ہیں، آپ اچھی کوکنگ کرتی ہیں، تو آپ اس کو سکھا دیں، آپ اس کو بولیں کہ میں تمہیں فری میں، مطلب مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تو میں تمہیں کوکنگ سکھا سکتی ہوں۔ تو اس سے آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے یا آپ اگر کوئی انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، تو آپ انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جتنی استطاعت آپ کی ہو۔ بس جی، یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ تو بس ایک چھوٹی سی میری کوشش تھی، کیا پتہ کسی کے دماغ میں کوئی چھوٹی سی بات ہماری رہ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہماری ہیلپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور بالکل ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں چاہتے ہیں، جس سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو ہم سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو بس اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا ولاگ جو ہے وہ دی اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگتا ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے، کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں کہ ہمیں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے، اور ہم ابھی نیو یوٹیوبرز ہیں، تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔